بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ بدر، اس کی قسط نمبر 24 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفس نفیس خود مارکا میں شامل ہو گئے اور مشرکین کو خوفزدہ کرنے لگے، اور انہوں نے سالار نبی کو بنفس نفیس مارکا کی شدت میں حصہ لیتے دیکھا، اور آپ کے ساتھ آپ کی کمان کا محافظ دستہ اور عام اصحاب بھی اپنے دشمن کی طرف سیلاب کی طرح راستے کی ہر قوت کو تباہ کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہراول میں اپنی ذرا میں دوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ سخت اور زبردست جنگ کے بعد مشرکین غیر منظم صفوں میں اضطراب کی علامات نمایاں ہوگی، اور مسلمانوں کے سخت حملوں کے سامنے ان کی صفیں مٹی کی ان پرانی دیواروں کی طرح گرنے لگی جن کی بنیادوں میں پانی داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جنگ کا انجام قریب آ گیا اور قریش کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ پھر ان کی فوج بھاگنے لگی اور عام شکست ہو گئی، اور مسلمان مشرکین کی پشتوں پر سوار ہو کر انہیں قید اور قتل کرنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکشی کی محل کو تباہ ہوتے اور ان جاہلیت کی بڑائی کو شکست کے کیچڑ میں لوٹتے دیکھ کر پکارا، چہرے بد شکل ہو گئے۔ جب ابو جہل کی فوج کی صفیں درم برم ہونے لگی تو اس نے مکی فوج پر نازل ہونے والی شکست کے سیلاب کے سامنے ڈٹ جانے کا ارادہ کیا، اور وہ انادہ اور فخر و تکبر سے پکارنے لگا کہ انہیں اچھی طرح پکڑو، لات اور عزا کی قسم، جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کو پہاڑوں میں منتشر نہ کر دیں ہم واپس نہیں جائیں گے۔ مگر غرور اور اوچھے پن کی یہ آوازیں کہاں مفید ہو سکتی تھی۔ عام شکست ہونے لگی، اور اس کا لرزہ برآدم کر دینے والا وقوع متکبر ابو جہل کی آواز کے درمیان اور اس فوج کے افراد کو کانوں تک پہنچنے کے درمیان حائل ہو گیا، جسے تباہ کن شکست نے ادھر ادھر منتشر کر دیا تھا۔ عسکری نقطہ نگاہ سے کسی انصاف پسند کو اس سرکش کے منفرد شجاعت کے اعتراف کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ان دلیر سالاروں کی سطح کا آدمی ہے جو موت کی چمک دمک سے خائف نہیں ہوتے، اور ابو جہل نے بدر کے روز ثابت کر دیا کہ وہ انات اور تکبر کے ناطق مثال ہے۔ وہ اپنی فوج کی تباہ کن شکست کے باوجود بڑے تکبر اور انات سے یہ کہتے ہوئے لڑتا رہا، سخت جنگ جو مجھ سے انتقام نہیں لے سکتی، میں 2 سال کا اونٹ ہوں اور 9 عمر ہوں، میری ماں نے مجھے اس طرح جنم دیا تھا، اور اس کی جنگی بورڈ کے ارکان میں سے جو لوگ اس کے ساتھ ثابت قدم رہے ان میں اس کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، اور انہوں نے اس کے ارد گرد اس کی حفاظت میں اپنی تلواروں کی باڑ لگا دی تھی اور اپنے نیزوں کا ایک جنگل قائم کر دیا تھا، جن کے ذریعے وہ ہر اس آدمی کو روکتے جو اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا، لیکن آندھی سخت تھی۔ فتح کی تیز ہواؤں نے تلواروں کی باڑ کو توڑ دیا، اور ابو جہل کے ارد گرد نیزوں کے مزرعہ جنگل اکھڑ گئے۔ مسلمانوں کی شجاعت اور جنگی قوت کے آگے یہ نیزے منتشر ہو گئے، اور شرک کے محافظ دستہ مسلمانوں کے سخت دباؤ کے آگے اپنے سالار سے الگ ہو گیا، اور مسلمانوں کے نعرے مارکے کی اطراف میں چھا گئے، اور وہ عہد کرنے لگے، اور اسلامی تلواریں شرک کے عظیم ستون پر ٹوٹ پڑیں، اور زبردست جنگ کے بعد ابو جہل اپنے خون میں لت پت ہو کر قتل ہو گیا۔ معاذ بن عمرو بن المجوع انصاری جو ابو جہل کو قتل کیا، اس نے اسے اس وقت پہچانا جب وہ نیزوں کے اس جنگل کے درمیان کھڑا تھا جو اس کے جنگی بورڈ کے ارکان نے اس کے ارد گرد قائم کیا ہوا تھا۔ بس یہ اس کی طاق میں رہا، اور جب اس کے ارد گرد قائم کیے ہوئے نیزوں کے حلقہ میں فراگی ہوئی تو اسے موقع مل گیا، اور یہ باز کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا اور اسے ایسی تلوار ماری جس سے اس کی نصف ٹانگ کٹ گئی، اور وہ خون میں لت پت ہو کر قتل ہو کر گر پڑا۔ مگر اس کے بیٹے اکرمہ نے جو اس کے پہلو میں کھڑا تھا ابن جموح پر حملہ کر دیا، اور اس کی ایسی تلوار ماری
کہ جس سے اس کا بازو کندھے سے الگ ہو گیا، اس کے باوجود وہ دلیر انسان ایک یا سے لڑتا رہا اور عثمان بن عفان کے زمانے تک زندہ رہا، اور ابو جہل کو اس کی قوم چھوڑ کر بھاگ گئی اور اسے میدان میں پچھڑا ہوا چھوڑ گئی، اور اس کے پاس سے معاذ بن افرا کا گزر ہوا تو اس نے اسے نیزہ مارا اور اسے مرتا ہوا چھوڑ دیا، اور مشرقین نے شکست کھا کر سندائیہ اور شاسوارہ نے مکہ سے الگ ہو گیا اور صحرا کے دستوں سے نے ان کا استقبال کیا، گویا وہ شکاری کے بھگائے ہوئے ہرن میں۔ اس طرح قریش نے ابو جہل کی حماقت اور روحانیت کے پھل چنے اور انہیں ایسی شکست ہوئی جس کی ان کی طویل تاریخ میں کوئی مثال موجود نہیں۔ اسلامی تلواروں کے منتشر کرنے کے بعد مشرکین بھاگے اور میدان کارزار میں 70 مقتول اور مسلمانوں کے رحم و کرم پر 70 قیدی چھوڑ کر گڑھوں اور وادیوں میں سرگرداں ہو کر اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ مکہ سے مجبوراً نکلنے کے بعد بنی ہاشم کے جن جوانوں نے مسلمانوں کے خلاف مارکہ میں شرکت کی، ان میں سے کئی آدمی مسلمانوں کی قید میں آئے۔ ان قیدیوں کے سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب تھے۔ جنگ چھڑنے سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ کی فوج بنی ہاشم کے ان آدمیوں سے جو قریش کے ساتھ آئے ہیں کسی کو قتل نہ کرے۔ آپ نے اس حکم میں فرمایا، مجھے بنی ہاشم وغیرہ کے آدمیوں کے متعلق معلوم ہے کہ انہیں مجبور کر کے لایا گیا، انہیں ہمارے ساتھ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، بس تم میں سے جو شخص بنی ہاشم کے کسی آدمی سے ملے تو اسے قتل نہ کرے، اور جو شخص ابو الجتری بن ہشام سے ملے تو وہ اسے قتل نہ کرے۔ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ مسلمانوں کی فوج میں موجود تھا۔ اس نے امر نبوی کو سن کر کہا ہم اپنے ابار بھائیوں اور خاندان کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں، خدا کی قسم اگر میں اسے ملا تو اسے تلوار کی باڑ پر رکھ لوں گا۔ اور عتبہ ربیعہ ابو حذیفہ کا باپ تھا اور اس کا چچا شبہ تھا، اور اس کا امزاد ولید مزارت میں قتل ہونے والے مشرکین میں سے پہلا شخص تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو حذیفہ کی بات کی اطلاع ملی تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو حفص، کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر مارے گا؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اس کی گردن مارنے دیجیے، خدائی قسم یہ منافق ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کو کسی قسم کی اظہار ثانی کی اجازت نہ دی، اور ابو حذیفہ بھی اپنی جلد بازی پر شرمندہ ہوئے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، میں نے اس روز جو بات کہی اس سے میں معمون نہیں، اور میں ہمیشہ اس سے خائف رہا ہوں، مگر میری شہادت اس کا کفارہ دے گی۔ بس آپ یمامہ کے روز شہید ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نافذ ہو گئے اور مشرکین کی فوج کا کوئی ہاشمی قتل نہ ہوا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عدم قتل کا حکم دے چکے تھے، مگر آپ نے مسلمانوں کو ان کے قید کرنے اور انہیں بیڑیوں میں رکھنے سے نہیں روک سکتا۔ بس وہ سب قید ہو گئے اور قیدیوں کے ساتھ بیڑیوں میں انہیں مدینہ لایا گیا۔ ابو الجتری بن ہشام ہاشمی نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیکی کے اعتراف اور مکہ میں ہجرت سے پہلے اسلام کی کس قسم پرسی کی ایام میں اس کی شریفانہ موقف کی قدردانی کرتے ہوئے اس کے قتل سے منع کر دیا تھا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تکلیف نہیں دی تھی، بلکہ وہ مشرکین کے ان دانشوروں میں سے تھا جنہوں نے اس اقتصادی ناکہ بندی کی خاتمہ کے لیے کام کیا جو قریش نے شام میں بنو ہاشم اور بنو مطلب پر ٹھونس رکھی تھی۔ ابو الجنتری ان لوگوں کے ہراول میں تھا جنہوں نے اس ناکہ بندی پر برا منایا اور اس کاغذ کو پھاڑنے کے لیے کام کیا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے کعبے کے وسط میں لٹکایا ہوا تھا۔ حالانکہ تمام قریشی قبائل نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے اقتصادی اور سوشل بائیکاٹ پر دستخط کیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ قبائلی بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جیسا کہ اس کتاب کے ہم نے اس کے شروع میں بیان کیا ہے۔ لیکن یہ شریف الجتری باوجود کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عدم قتل کے احکام صادر کیے ہوئے جنگ میں قتل ہو گیا، اور یہ واقعہ یوں ہے کہ جنگ میں مجزر بن زیاد البوی کا اس سے ٹکراؤ ہو گیا، اور اس نے اسے کہا کہ ابو الجتری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے قتل سے منع کیا، اور ابو الجتری کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا
اور وہ دونوں برابر لڑ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھی کا کیا بنے گا؟ مجزر نے اسے وہ حکم بتا دیا جو صرف اس کے متعلق تھا اور اس کے ساتھی کا چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ بس ابو الجتلی نے زندگی چھوڑ دی اور کہا تب میں اور وہ دونوں اکٹھے مریں گے۔ پھر لڑتے ہوئے کہنے لگا، شریف زادی کا بیٹا اپنے ساتھی کو موت تک یا کسی سبیل کے نظر آنے تک ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ بس مجزر اس سے جنگ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے مسلسل مقابلہ کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔